بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بچہ اگر اچانک پنجوں پہ چلنے لگے تو خبردار ہو جائیں، وہ ایک تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ کا بچہ اچانک پنجوں پہ چلنے لگا تو اس بیماری کا نام ہے مسکولر ڈسٹرافی۔ مسکولر ڈسٹرافی کو ایک خاموش قاتل سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 2 سال سے 60 سال تک ہے اور آپ بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں، لیکن یہ قاتل آپ کے اور آپ میرے جسم میں بھی چھپا یا سویا ہوا ہو سکتا ہے، جو کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے۔ تو ڈیئر آڈینس، یہ ساری ڈیٹیل تھی مسکولر ڈسٹرافی کے بارے میں۔ یہ جو ہے بیماری ہے اور یہ خاموشی سے وار کرتی ہے۔ پہلے آرام سے بچہ چلتا ہے، چلتے چلتے جو ہے وہ پنجوں پہ آ جاتا ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی کو عام زبان میں پٹھوں کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اسے ہمارے جینز میں چھپا ہوا قاتل سمجھا جاتا ہے، جو عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر جسم کے چند حصوں یا پورے جسم میں تباہی مچا دیتا ہے۔ اور مسکولر ڈسٹرافی جو ہے، جو یہ بیماری ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک حصے میں، یہ جو ہے پورے جسم کو بھی متاثر کر سکتا ہے یا صرف ٹانگوں کو، یعنی کہ کسی بھی حصے کو جو ہے یہ بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے یہ بیماری۔ اور اس بیماری کے ڈسے ہوئے جو ہے وہ چل نہیں سکتے۔ اس بیماری کی 8 اقسام ہیں اور سب سے بڑی عام قسم ڈوشین ہے مسکولر ڈسٹرافی، جو ایک جینیٹک یعنی موروثی بیماری ہے، جو سب سے چھوٹی عمر میں ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر لڑکوں کو ہوتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مسکولر ڈسٹرافی کا ایک بچہ دیکھا ہے، اسپیشل بچہ ہمارے اسکول میں۔ پہلے وہ ٹھیک ٹھاک چلتا تھا، لیکن اس قاتل بیماری نے اس کو ویل چیئر پہ کر دیا۔ اس کی ٹانگیں سوکھتی گئیں اور خود سوچیں کہ جب بچہ چلتا ہو تو فوراً جو ہے ویل چیئر پہ آ جائے تو پھر اس کا جو ہے سائیکولوجیکل کتنا ایشو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کو کھیلتا دیکھتا تھا، وہ روتا تھا۔ جیسے ہی لڑکی کی عمر 5 سال ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بچہ اچانک پاؤں کی ایڑی زمین سے اٹھا کر پنجوں پر چلنے لگتا ہے۔ چند ماہ بعد ہی بچہ چھاتی بھی باہر نکال کر چلنا شروع کر دیتا ہے، جیسے پہلوان سینہ تان کر چلتے ہیں۔ والدین بچے کو ڈانٹتے ہیں، یہ تم کیسے چل رہے ہو، ایڑی نیچے لگاؤ، سینہ پیچھے کرو، مگر بچہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بیماری جو ہے وہ اس کے مسل جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پنجوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے ٹانگوں کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد بچہ بیٹھے بیٹھے جب اٹھنے لگتا ہے تو اسے اٹھا ہی نہیں جاتا، پیچھے گر جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بظاہر تو ٹانگیں ٹھیک ہوں گی، مگر اندر موجود مسلز کمزور ہو کر بڑی تیزی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے سے بیماری کی شناخت شروع ہوتی ہے۔ اسے گاؤٹ سائن کہتے ہیں، لیکن تب تک بچے کی عمر 7 سے 8 سال ہو چکی ہوتی ہے، یعنی 2 سے 3 سال تک مسلسل قاتل اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جب تک بیماری کی مکمل تشخیص ہوتی ہے بچہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ یہ ایسی خاموش قاتل بیماری ہے کہ بچے کی جو ہے وہ جسے بچے کو معذور کر دیتی ہے۔ چلتے چلتے جو ہے وہ بچہ چلنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، وہ بالکل چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو لیکن اس کی ڈائگنوسس اور تشخیص اور اسسمنٹ میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ ڈوشین جو ہے وہ مسکولر ڈسٹرافی کے بچے 10 سال تک چل لیتے ہیں، لیکن پھر ویل چیئر یا چارپائی پر آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یا نہیں چلتے۔ بچے کو اگر اس دوران بخار ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اس کو جو ہے بخار کم کرنا چاہیے، پیراڈول، کیونکہ بخار صرف کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بخار جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بخار جو ہے وہ علامت ہوتی ہے کسی بھی بیماری کی، کیونکہ بخار اٹسیلف بیماری نہیں ہے۔ جب بھی بچے کو بہت تیز بخار ہو تو فوراً جو ہے اس کا بخار کم کریں، اس کو پٹیاں کریں، کیونکہ ہمارے پاس چونکہ ہم اسپیشل فیلڈ میں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ کتنے بچے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ان کو ہائی فیور جو ہے اس ڈسیبلٹی کی طرف لے آیا۔ تو ہائی فیور جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں کہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ 10 سال کی عمر تک بازو کو کندھے سے حرکت دینا مشکل اور کئی کیسز میں بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹانگیں اور بازو مکمل یا 90% مفلوج ہو جاتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ خالی بازو ہوں، شاید ٹانگیں بھی ہوں، اور شاید بازو اور ٹانگیں دونوں ہوں۔ بچہ پانی بھی خود سے نہیں پی سکتا۔ کچھ بچوں میں دل کے پٹھے بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے بچوں کی ایونچولی موت بھی ہو جاتی ہے۔ ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کا شکار بچے 10 سال تک کسی طرح چل لیتے ہیں، لیکن پھر ویل چیئر یا چارپائی پر آ جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بچے کو اگر اس دوران بخار ہو جائے تو ساکت بڑے بچے پر قاتل اپنا حملہ تیز کر دیتا ہے۔ اگر بچے کو ٹمپریچر ہو جائے تو یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ اس پہ حملہ کر دیتی ہے، اور بچے کے جو مسلز ہیں وہ
بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں. جو میں نے کیس دیکھا تھا اس بچے کا، تو اس میں تھا کہ اس کے ٹانگوں کے مسل کمزور تھے، وہ ویل چیئر پہ تھا. بچے کو اگر اس دوران بخار ہو جائے تو بڑے ہوئے بچے پر قاتل اپنا حملہ تیز کر دیتا ہے اور مسل بڑی تیزی سے ضائع ہوتے ہیں. اس لیے ان بچوں کو بخار میں ہر وقت لیٹنے نہ دیں. پیراسیٹامول دے کر بچوں کو تھوڑا تھوڑا چلائیں، کیونکہ ایک دفعہ مسل ضائع ہونے پر ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا. دراصل اس بیماری میں ٹانگوں، کونوں اور کمر کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم اپنے خود کار دفاعی نظام کے تحت ان پٹھوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بچے کو ایڑیاں اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ ایڑیوں پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. دراصل یہ بیماری جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک بیماری ہے. تو اس بیماری کی جو ہے وہ آگے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو شروع میں لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا جو ہے اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے، چلتے چلتے جو ایسے کر رہا ہے، تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا چاہیے. لیکن جیسے یہاں پہ وہی چیز رپیٹ ہوئی ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں، بچہ جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ سینہ تان کے چلنا شروع کر دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً جو ہے وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں. اس سے پوچھیں کہ پٹھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کی طرف لازمی قدم اٹھانا ہے، تاکہ جو ہے وہ بچہ اگر اس بیماری میں مبتلا بھی ہو گیا تو اگر ارلی اسٹیج پہ انٹروینشن ہو جائے تو بچہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ارلی اسٹیج انٹروینشن یہی ہے کہ آپ کو شروع میں پتہ چل جائے، کیونکہ اس بیماری کا پتہ ہی آخر میں چلتا ہے، شروع میں اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ اس بیماری کا پتہ چلتا ہے. جیسے ہی پتہ چلے آپ کو، آپ فوراً بغیر اپنے آپ کو، اپنے دل کو تسلی دیے کریں. احتیاط کیا کرنی ہے؟ مالش بالکل نہیں کرنی، کوئی بریس، کوئی اسپیشل جوتا نہ پہنائیں، سرجری نہ کروائیں. بیکری کی تمام اشیاء سے ضروری ہے کہ چاول، کولڈ ڈرنک، مصنوعی جوسز نہ دیں. بچے کو موٹا بھی ہونے دیں، کیونکہ موٹاپے کا مطلب ہے موت ہے اس بیماری میں. ظاہر ہے بچہ موو نہیں کر سکتا، جب اس کے مسلز نہیں چل رہے، اس کی حرکت نہیں کر رہا، تو آپ اسے کیسے موو کروائیں گے؟ اس کو واش روم لے کے جانا، اس کو جو ہے کھلانا پلانا، اسکول آسانی سے جا سکے تو بھیجیں. پڑھائی اور امتحانوں کے دباؤ، ڈپریشن سے دور رکھیں. ہر حال میں بچے کو خوش رکھیں. ایسے بچے کیا کریں؟ اگر مسکولر ڈسٹرافی کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، ان بچوں کو اگر بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، وائس اوور آرٹسٹ بن سکتے ہیں، نیوز کاسٹر بن سکتے ہیں، وہ لاگنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بولنے میں مسئلہ تو اسپیچ تھیراپی مددگار ثابت ہوتی ہے.